میں نے اپنی زندگی میں اتنی انٹرفیرنس نہیں دی. جب کسی آفیسر کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے اگلے مہینے یہاں ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس نے کام کیا کرنا ہے. خان صاحب ہیں تو زلفی بخاری ہے پاکستان میں, خان صاحب گئے تو زلفی بخاری گیا. بیوروکریسی میں دیکھا ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے, گورنر لگ کے بیٹھے ہیں. یہ IMF کے بندے ہیں, ہر آدمی جانتا ہے. فارن انویسٹر تو کہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اپنے بھاگ جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑی زبردست تقریر کل کی کیپٹل ون ارینا میں, اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کے ارادے کیا ہیں, ملک میں کیا ہونے والا ہے. اب تک انہوں نے جو اچیومنٹس کی اس کا انہوں نے ذکر کیا. بڑی ہوپ فل باتیں کی. ہم سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوں, پرائم منسٹر اور کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ چیزیں جہاں پہ پرابلمیٹک ایشوز ہیں, جو چیزیں پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہی, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور ہائی لائٹ کریں. خان صاحب نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کی, وچ از ویری امپورٹنٹ, امپیریٹیو کہ ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بہتر ہوں اور ان کی جو فنڈامنٹلس ہیں ان کو کریکٹ کیا جائے. ہماری انفارمیشن منسٹری کے بارے میں ہم ٹائم اینڈ اگین یہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری کا کام گورنمنٹ کے کارنامے جو ہیں, گورنمنٹ کی باتیں جو ہیں, گورنمنٹ کے پلانز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو لوگوں تک لے کے جائیں, بتائیں, تاکہ ایک اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پروپیگیٹ کیا جا سکے. بٹ ساماؤ دادر یہ نہیں ہو رہا. میرے شیڈو منسٹر فار انفارمیشن افتخار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہم ٹائم اینڈ اگین یہ بات کرتے ہیں کہ اچھے کریڈیبل باصلاحیت لوگ موجود ہیں, اور خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کل میرٹ پہ بہت ذکر کیا کہ جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں, جو اچھے ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, وہ اوپر آتے ہیں اور خان صاحب ان کو آگے لے کے پروموٹ کرتے ہیں. اس میں انہوں نے دو ایک منسٹرز کا ذکر کیا, حماد کا ذکر کیا. لیکن ہم انفارمیشن منسٹری میں یہ چیز ہوتے نہیں دیکھتے. ہمیں پنجاب میں سمسام بخاری کمپیریٹیولی بیٹر پرسن, ایجوکیٹڈ پرسن, جس کو بات کرنے کا ایک طریقہ ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسیز کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتا تھا. He has been asked to not continue as an information minister. لیکن سینٹر میں جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں فردوس عاشق اوان, وہ کنٹینیوسلی ایک ہی کام کر رہی ہیں. وہ اپوزیشن کی بیشنگ جو ہے وہ کرتی ہیں. کیا کرنا چاہیے, اس کو کس طریقے سے, آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان کو دونوں کو بائیفرکیٹ کر کے انفارمیشن منسٹری کا کام جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری کرے. اگر آپ نے اپوزیشن کے لیے کوئی لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں تو یو ہیو گاٹ اے ٹیم آف اسپوکس پرسن, یو کین آئیڈینٹیفائی اپوائنٹ somebody فار دیٹ پرپز آلسو. میرا تو اس سلسلے میں جو الماس صاحب بڑا میں کلیئر ہوں, بڑے واضح ہے میرا ذہن میں کہ ہمارے سب سے بڑا صوبہ, جیسے کہ ایوری باڈی نوز کہ یہ کئی ممالک سے بڑا صوبہ ہے پنجاب. صحیح بات. اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس خان صاحب کو لکیلی اس صوبہ کی حکومت ملی, جس کے متعلق یہ تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہاں اپنی پوزیشن اسٹیبلش کرتے, کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ جس کی حکومت پنجاب میں ہوگی, جس کے پاس سیاسی طاقت پنجاب میں ہوگی, اسی کے پاس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی, اور وہی پاکستان کی سربراہی کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن خان صاحب نے انفارچونیٹلی انہیں اتنا گولڈن موقع ملا, پنجاب کی حکومت مل گئی, بجائے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے. آپ یقین کریں کہ انہوں نے کوئی, سب سے پہلی بات جو مسلسل ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو حوالے کیا ہے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کے, کیا پورے پاکستان میں کوئی ان کی اس سلیکشن سے سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے؟ رائٹ, مطلب میرٹ نظر نہیں آ رہا آپ کو. پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں, پورٹ فولیوز ہیں, وہاں پہ جو ایک میرٹ ریکوائرڈ تھا وہ نظر نہیں آ رہا. آپ صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں, میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں. صحیح. پنجاب میں تو ہے ہی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بڑے لوگ شوق سے لائے تھے, بہت لوگ خوش تھے کہ بڑی پازیٹیو چینج آ رہی ہے. اور خان صاحب کی آپ تقریریں پاس کی سنیں, وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کیا کرتے تھے. اداروں کو ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہو پا رہا. عمل وہ کرتے خود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً وہ کہتے تھے کہ جی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, بیوروکریسی کو انڈیپینڈنٹ ہو کے قانون اور لاز کے مطابق کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے.
میں نے یقین کریں کہ جتنی انٹرفیئرنس پولیٹیکل انٹرفیئرنس پنجاب میں اور پورے پاکستان میں دیکھی ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنی انٹرفیئرنس نہیں دیکھی. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کریں, جس طرح کل بھی انہوں نے یہ بات کی امریکہ میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف ایک کام کیا ہے کہ ہم نے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو امپاور کیے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کیے. ڈو یو تھنک ایسا نہیں ہے پریکٹیکلی ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں یہاں پنجاب میں جو ہو رہا ہے, جو انتظامی امور جیسے چلائے جا رہے ہیں, ہر روز کسی آدمی کو میں نے نہیں دیکھا کسی افسر کو کہ اس نے اپنا ٹینیور پورا یہاں کرنے کا سوچا بھی ہو. اچھا, وچ از ویری امپورٹنٹ کہ جب تک آپ موقع نہیں دیں گے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈلیور. سو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی جو خواہشات ہیں, جو پلانس ہیں, ان کی جو ٹیم نیچے ان کے کام کر رہی ہے وہ ایسا کر نہیں رہی, وہ اس پلان پہ عمل نہیں کر رہی, وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب خود ہیں. اوکے, یہ خود سب سے بڑے جو ہیں اس سسٹم کو نہ چلنے. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ نے ذکر کیا جو وزراء ہیں پنجاب حکومت کے وزراء تھے, کتنا عرصہ ہوا ہے ان وزیروں کو اپنے محکمے ملے ہوئے, جن کی شفلنگ آپ نے دیکھ لی ہوگی. ٹھیک ہے, ہر آدمی یہاں یہ فیل کرتا ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے کہ پتہ نہیں میں آج ہوں, پتہ نہیں کل ہوں یا نہیں ہوں. ابھی آپ نے منسٹرز کا دیکھا, کتنے منسٹرز کو ان کی اپنی وزارتوں سے شفٹ کر دیے گئے, جیسے آپ سمسام علی شاہ کا کہہ رہے ہیں. مجھے تو آدمی کوئی آفیسر بھی, ہر آفیسر ایسے لگتا ہے. ابھی میں نے دیکھا ڈی جی خان کے کمشنر کو وہاں سے شفٹ نہیں کیا بلکہ سرنڈر ہی کر دیا فیڈرل گورنمنٹ کو, فارغ کر دیا. کیا پرابلم کیا تھا اس کے ساتھ؟ یہ آئی ڈونٹ نو, لیکن میں کہتا ہوں اس کا ٹینیور پتہ کر لیں. رائٹ, ابھی جو ہے ڈی جی ایکسائز لگایا گیا, 2 دن ہوئے ہیں. مدثر ریاض نامی ایک ڈی ایم جی افسر, 2 دن پہلے وہ ڈی جی ایکسائز لگا, 2 دن کے بعد اس کی پھر شفٹنگ ہو گئی. ہی واز پوسٹڈ کمشنر ڈیرہ غازی خان. اچھا, نہ صرف یہ کہ آپ جو آفیسرز ہیں جب آپ ان کو لمبا رن نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. ایک جو اور چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنے ریپڈلی آپ لوگوں کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتے ہیں تو اٹ اسپیکس آف انکمپیٹنسی آن یور پارٹ آلسو. اس میں دیکھیں نا, اب ہر آفیسر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کسی, اب یہاں کے چیف سیکرٹری کو دیکھ لیں, پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب, وہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں, لیکن میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مجھے جو سننے میں آئے وہ کام نہیں کر رہے, ان کے 2 ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں وہ شاید کام کر رہے ہیں. نہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ ہے کہ ہی از ناٹ شیور, ان کو بالکل یقین نہیں ہے, اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید کل ٹرانسفر ہو جاؤں گا یا میں اگلے ہفتے ٹرانسفر ہو جاؤں گا. رائٹ, جب کسی آفیسر کو یہ تک معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے اگلے مہینے یہاں ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس نے کام کیا کرنا ہے. رائٹ, اور میں نے آپ نے شروع کی منسٹر سے, وزراء سے, یہی حال وزراء کا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہی حال چیف منسٹر کا خود بھی ہے. چیف منسٹر کا بھی لوگ کہتے ہیں اگست میں چلا جائے گا, کوئی کہتے ہیں اگلے 2 مہینے ہے, نہیں ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایسا ہے. اچھا, وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. وہاں ایک میں نے دیکھا کہ جی یہ خان صاحب کے ایک دوست محترم ہیں, زلفی بخاری صاحب. ٹھیک ہے, ایوری بڈی نوز کہ اس کا صرف میرٹ یہ ہے کہ خان صاحب کے دوست ہیں. رائٹ, خان صاحب پاکستان میں ہیں تو وہ آنیسٹ بھی ہے, آنیسٹ بھی ہے, محنتی بھی ہے, یہ اگریڈ میں کر رہا ہے. لیکن ایوری بڈی نوز کہ خان صاحب ہیں تو زلفی بخاری ہے پاکستان میں. خان صاحب گئے تو زلفی بخاری گیا, وہ تو خان صاحب کا ایک ہے نا فین ہے. اب اس کے ان کا میں سن رہا تھا کہ جی وہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے محکمے کو جس انداز میں, ان کا محکمہ اوورسیز پاکستانی, ٹھیک ہے, انہوں نے جس, حالانکہ ان کا کیس سپریم کورٹ میں تھا ڈیو ٹو ڈیول نیشنلٹی, وہاں سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جی جو ایڈوائزر ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. رائٹ, تو اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کرے, کام کرے. اچھا, الیکٹ نہیں ہو سکتی, آپ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے, یو کین ناٹ بی اے منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر, بٹ یو کین بی این ایڈوائزر. لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہی ول ناٹ پرفارم دا ڈیوٹیز آف اسٹیٹ منسٹر اور منسٹر. رائٹ, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سارا محکمہ اسی کا ہے. He himself is minister practically. He is state minister کیونکہ اس محکمے کا کوئی منسٹر نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ منسٹر. And he being advisor run the entire ministry. مجھے سننے میں آیا کہ وہاں پہ جو سیکٹری ہیں ان کو بھی وہ کام نہیں کرنے دیتے. کام کرنے کیا دیتے ہیں, وہ تو یہاں تک ہے کہ اس سیکٹری کو تو حرف مقرر بنا دیا گیا, جو لگے ہوئے تھے بڑے اچھے, بڑے ایفیشینٹ آفیسر تھے, ان کو تو زلفی صاحب کسی میٹنگ میں بھی نہیں بلاتے تھے. اچھا, وہ ڈی جیز وغیرہ کو بلا دیتے, سیکٹری کو بائی پاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہے, آپ کا خیال یہ ہے
کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب تک آپ ایک دو ایگزامپلس نہیں بنائیں گے، ایک دو لوگوں کو ڈانٹیں گے نہیں یا نکالیں گے نہیں کہ پلیز لیٹ دا سسٹم رن. اب سسٹم میں کوئی خامی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیں، لیکن سسٹم کو تو رن کرنے دیں. میں دیکھیں نا، یہ بڑا ہی بہت بڑی غلط فہمی ہے خان صاحب کے ذہن میں اور ان کے دوستوں کے ذہن میں اور ان کے خیر خواہوں کے ذہن میں. وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ بیوروکریسی چلنے نہیں دے رہی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ جو پرانے لوگوں کے، جی مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیتے. یہ بالکل غلط ہے. کوئی میں نے بیوروکریسی میں دیکھا ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے. آج آپ شفٹ ہوئے تو نیا باس آ گیا تو وہ اسی کے لائر ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ یو کانٹ ہیلپ اٹ نا، آپ جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ آپ نے انہیں لے کے چلنا ہے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دے آر لویل ٹو دیئر اون پروفیشن. جب آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے ان پہ اور آپ کے ذہن میں ہر وقت ہوگا کہ یہ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ کام کیسے؟ اچھا وے فارورڈ کیا ہے، کس طریقے سے یہ اس گیپ کو برج کیسے کر دیں جو بیوروکریسی اور پولیٹیشین کے درمیان ایک مس ٹرسٹ کی ایک کرنٹ سچویشن ہے، اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ٹرسٹ ریوائول میں کیسے لے کے آنا ہے ہم نے؟ یہ میرے ذاتی رائے میں تو یہ پاسبل ان حالات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے بڑی واضح سی کہ دیکھیں کہ نئی بات میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ پنجاب میں فیڈرل گورنمنٹ میں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی ضلع میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر لگایا جائے اور وہاں کے ایم پی ایز اور ایم این ایز آپ کو پسند نہیں کرتے تو آپ نہیں لگ سکتے ڈپٹی کمشنر. اور جب ان کے کہنے سے اگر 4-5 ایم پی اے آ جائیں اور چیف منسٹر سے کہیں کہ بھئی اقبال کو لگا دیں یا ظفر کو لگا دیں ہمارے ضلع میں، جو ان کی ڈیمانڈ پہ لگ کے ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے، وہ سسٹم کو کیا امپروو کرے گا؟ وہ کیا قانون کی جو ہے فرما روائی قائم کرے گا؟ وہ تو انہی کے چہرے کی طرف دیکھے گا، ان کا سب سروینٹ ہو کے رہ جائے گا. یہ صرف جو ہے نا یہ اس پنجاب تک محدود نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی مجھے کئی سیکٹریز کی باتیں سننے میں ملی ہیں کہ فیڈرل منسٹر چاہے تو آپ ان کے محکمے میں لگ سکتے ہیں. اگر کوئی فیڈرل منسٹر چاہتا ہے کہ الماس جو ہے میرے محکمے میں سیکٹری لگے تو لگ سکتے ہیں، ادروائز نو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو اپ رائٹ آفیسرز ہیں اور جو ایٹ ٹائم ڈٹر کریٹ کریں گے، کام جو منسٹرز کی خواہشات ہوں ان پہ شاید پورا نہ اترے تو ان کی سروائیول بہت مشکل ہے. اچھا شاہ صاحب، میں ایک آپ کی کافی نبض پہ ہاتھ ہے، اکانومی کے بھی آپ معاملات میں اکثر اچھی انپٹ دیتے ہیں. پاکستان کی جو کرنٹ حالات ہیں، ایک طرف ہمارے پہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، ورلڈ بینک کا پریشر ہے، جو ہمارے اوپر ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو پہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان پہ وہاں پہ ایموشنز نہیں ہوتے. وہ ایک ادارہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک کلائنٹ کے طور پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی کلائنٹ جب اپنے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ یہ ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں جن کو میں نے لک آفٹر کرنا ہے، جن کو میں نے رعایت دینی ہے، جن کو میں نے اچھے طریقے سے ان کی کیئر کرنی ہے. اگر آئی ایم ایف کے پلانس کو ہم لے کے چلیں گے اور پاکستان کے عام لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا، چیزیں ٹف ہوتی جائیں گی، تو ویئر ڈو یو سی پاکستان ہیڈنگ انادر ایئر ٹائم؟ خان صاحب کو 10 مہینے ہو گئے ہیں یا سال ہونے والا ہے. پاکستان کا ہر شہری، ہر بندہ، ہر آفیسر یہ جانتا ہے کہ خان صاحب دیانتدار، آنیسٹ پرسن. ان کی کوئی پرسنل موٹیوز نہیں ہیں، کوئی کرپشن نہیں کریں گے، ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کا سوچتے ہیں. لیکن بات وہاں رکتی ہے کہ کیا وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اکانومی کو ٹچ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب جو آئی ایم ایف کو لے کے آئے ہیں، پہلے بھی آتی رہے ہیں، آج نئی بات نہیں ہے، ہر حکومت میں آئی ایم ایف کا پلان ہمیشہ پاکستان میں چلتا رہا ہے. لیکن انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ پورا آئی ایم ایف، جس کو ان کی اپوزیشن کہتی ہے نا کہ پورا آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور آئی ایم ایف لے آئے ہیں، یہ باتیں خاصی حد تک درست ہیں. کیا میں نے دیکھیں، آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، کیا ان کو اسٹیٹ بینک کے گورنرشپ کے لیے کوئی پاکستانی نہیں ملا؟ کیا ان کو فائنانس منسٹری کے لیے کوئی پاکستانی؟ یہ آئی ایم ایف کے جو گورنر لگ کے بیٹھے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے بندے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے. اس میں کیا شک ہے؟ ان کی زندگی آئی ایم ایف کے ساتھ گزری. آئی ایم ایف کے لوگ اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پالیسیز کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں،
کیا ان کے اور وہ آبجیکٹو جو آئی ایم ایف کے آبجیکٹو ہیں ان کو حاصل کرنے کا ٹارگٹ ان کو ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. شیخ حفیظ ہیں اور یہ جو باقر رضا صاحب ہیں, یہ دونوں دے آر اونلی لائل ٹو آئی ایم ایف. جس دن یہاں سے یہ فارغ ہوئے انہوں نے بیگ بلکہ شاید ابھی ہر وقت تیار رکھتے ہوں گے کہ اسی وقت یہ فارغ ہو کے آئی ایم ایف کے پاس آئے گا. مجھے جو ڈر لگتا ہے, جو آپ آئی ایم ایف اس کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں, جس حساب سے انہوں نے اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے, پھر سے بڑھا دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نتیجہ یہ ہوگا کون لون لے گا, کون بارو کرے گا, کون کاروبار یہاں پاکستان میں اسٹیبلش کرے گا. پہلے ہی کاروباری طبقہ بہت تنگ ہے یہاں, اور اتنے انٹرسٹ کے ساتھ کیا کرو گے؟ جب کاروبار یہاں نہیں ہوگا تو کوئی انڈسٹری یہاں نہیں لگے گی, آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ایکسپورٹ کے لوگوں کو انسینٹیو دیتے, ان کو مائل کرتے, ان سے پیار و محبت سے کام شروع کراتے کہ ایکسپورٹ ہو, تاکہ ہم کل ایکسپورٹ ان کو کئی مراد دیتے کہ بھئی یہ آپ ایکسپورٹ والے کریں تو آپ جو ہے آگے ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے. یہی ہے نا مسئلہ, تو یہی ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے. جب وہ اتنا انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو کوئی کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے, ٹھپ ہو رہے ہیں. پھر آگے خان صاحب کا ڈرانا لوگوں کو, ہر ایک کو, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں سب کو لاؤں گا نیٹ میں یہاں سے پیسے اتنے جو ارب ہے وہ لے کے دکھاؤں گا, شناختی کارڈ آپ کو دینا پڑے گا, میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا. اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کاروباری طبقے کو, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خوف آتا ہے. نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کاروباری طبقہ جو ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنی سروائیول کے, ایک دن انہوں نے اسٹرائک کی, دوسرے دن لائک اگر آپ کی اسٹرائک تب کامیاب ہوتی ہے جب ایک لمبا رن اسے دیں, دوسرے دن سب تیار تھے کہ وہ جا کے اپنے کاروبار کھولیں اور گیٹنگ بیک ٹو دا بزنس اینڈ آل ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ لمبا عرصہ خان صاحب کو کوئی ایسا ٹف ٹائم دیں گے. دے ول سرنڈر الٹیمیٹلی. اکانومی ہماری جو ہے وہ سفر ضرور کر رہی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں ٹریڈرز جو ہیں بائی دی اینڈ آف دا ڈے ان کو شاید سسٹم کا حصہ بننا ہی پڑے. یہ بہت خوفناک بات ہے, خوفناک سوچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, وہ جو مجبور ہیں کہ جو لاہور دلی دروازے سے باہر نہیں جا سکتے وہ تو بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سرمایہ یہاں سے اڑ جائے گا اس ملک سے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, زیادہ پیسے ہیں, they will like to seek more comfortable place to do their business. وہ جہاں فرینڈلی, جہاں انویسٹمنٹ کے لیے فرینڈلی انوائرمنٹ ہوں گے وہ وہاں جائیں گے نا. ٹھیک ہے. جہاں ہر وقت آپ کو ڈرایا جائے. ایف بی آر والے شبر زیدی صاحب کہتے ہیں نہیں جی آپ کو شناختی کارڈ دینا پڑے گا. خان صاحب کراچی میں گئے, تاجران سے ملاقات ہوئی, فیلیور ہوئی, ان کی بات نہیں سنی خان صاحب. گجرانوالہ کے بھی لوگ کچھ ملے ان کو, گجرانوالہ وہاں بھی انہوں نے, خان صاحب نے کہا آپ کو شناختی کارڈ دینا پڑے گا, آپ کو جو ہے رجسٹریشن کرانی, آپ کو فائلر بننا پڑے گا. بھائی یہ کیا ڈرا رہے ہیں آپ لوگوں کو خوف زدہ. یہ آپ کی قوم ہے, انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. یہ اگر انہیں آپ ڈرا دھمکا کے بنانا چاہتے ہیں فائلر, تو کبھی ڈر سے بھی کوئی مسائل آبجیکٹو حاصل ہوئے ہیں؟ خان صاحب کو ڈرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو خوف آ رہا ہے. خوف کس بات کا؟ میں آنیسٹلی اور ٹرولی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ آ رہا ہے کہ 3 سال یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ تو اپنے پیسے لے جائیں گے بما انٹرسٹ, رائٹ, اسی انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اور کر کے ڈالر. اب ڈالر کی فلائٹ جو ہے, ڈالر کو کھلے عام چھوڑ دو, یہ ان کی شرط ہے. اب وہ کیا حشر ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہمارے پاس جو قرضے ہیں پہلے بھی بڑھ چکے ہیں ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے. اور میں آپ کو یہ جو آپ ریکارڈڈ چیزیں ہیں کہ 3 سال میں وہ تو اپنے پیسے لے جائیں گے, لیکن جو حالات اس ملک کے ہو جائیں گے, یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ خان صاحب کہتے ہیں جی آپ ریٹرن بھریں اور فائلر بنیں. فائلر بننا آسان ہے, مشکل کا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا بہت اس بات پہ زور ہے کہ باہر سے لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. باہر سے جو انویسٹر آئے گا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو انویسٹر یہاں پہ آلریڈی موجود ہے اس کو بھی تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ ٹھیک رہے, یہاں سے باہر نہ نکلے. واٹ میجرز یو سجیسٹ رائٹ ناؤ کہ موجودہ حالات میں گورنمنٹ کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہی بات کیا, فارن انویسٹر تو کہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اپنے بھاگ جائیں گے. وہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈرانے کی بجائے یہاں کے کاروباری ٹریڈرز کو, انڈسٹریلسٹ کو ڈرایا نہ جائے. اب ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ گاڑیاں تیار کرنے والوں نے ہسٹری میں پہلی دفعہ 10 دن کے لیے پروڈکشن بند کر دی ہے. اس سے کتنا نقصان ہوا ہوگا؟
تو یہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، خوفزدہ نہ کریں، ان سے پیار کریں، پیار و محبت سے ان کو انسینٹیو دیں، ان کو مراد دیں تاکہ یہ فیل، اور گریجولی کریں جو کچھ کرنا ہے۔ کوئی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ نیٹ میں ٹیکس نہیں دینا چاہیے، کون کہتا ہے ٹیکس؟ لیکن ٹیکس لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ علاج کے لیے لوگ فلاں میں نے فلاں منسٹر گیا اور کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے علاج کے، لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا ان کو پیسے دینے کے لیے، میرا نہیں کرتا، آنیسٹلی نہیں کرتا کہ ان کے للے تللوں کے لیے، ان کے موج میلوں کے لیے میں پیسے دوں۔ ہاں صحیح بات۔ وہ میں ادھر ناروے میں گیا، مجھے پتا چلا کہ جی وہاں پی ایچ ڈی تک تعلیم مفت ہے، آپ بیمار ہو جائیں سارا علاج آپ کا مفت ہے۔ لوگ آپ کو پتہ ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ٹیکس بڑھائیں، یہ ریٹ تھوڑا ہے، یہ بلیویبل بات ہی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ ان کو ڈیلیور کرتی ہے۔ مطلب آپ کو وہ فیسلٹیز ملتی ہیں جو آپ پیسہ اسٹیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اسٹیٹ ان ریٹرن آپ کو وہ فیسلٹیز دے رہی ہوتی ہے جو ادروائز آپ شاید اپنی جیب سے، لائک اگر آپ نے ایک گاڑی لینی ہے یا اگر آپ نے ایک پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹی پہ جا کے اپنا علاج کرنا ہے، یو پریفر پبلک ٹرانسفر، یو پریفر پبلک میڈیکل فیسلٹی بیکاز یو ہیو پیڈ ٹیکسز ایکچولی، اینڈ سملرلی از ود دی ایجوکیشن آلسو۔ سو حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ وہ بہت خوفناک ہیں۔ رائٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو دیکھیں نا، خان صاحب کی ایک بات تو میں نے، ایوری بڈی نوز کہ خان صاحب نے پیسے نہیں بنانے، وہ دیانتدار آدمی ہے، نیت اس کی اچھی ہے، لیکن بھائی خدا کے لیے کوئی اس کے عقل میں ڈالیں، ان کی عقل نالیکی ان کی جو ہے نا وہ واضح نظر آتی ہے۔ یہ کوئی میں اپوزیشن کا بندہ نہیں ہوں، لیکن انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ان لوگوں کو، ٹریڈرز کو، انڈسٹریلسٹ کو انسینٹیو دیں، پیار و محبت سے بٹھائیں اپنے ساتھ۔ جو ابھی وہ کہتے ہیں جی شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے جی بڑا، شبر زیدی جی وہ بڑے ریزسٹنٹ ہے، پوری قوم نہیں دینا چاہتی شناختی کارڈ۔ بھائی ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ مراد دیں، ان کو رعایت کریں، کو لائیں تو پٹڑی پہ تو لائیں۔ لڑائی شروع کر دی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ، اور قوم کا نقصان کر رہے ہیں، قوم کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب۔ جو حکومت ہے اس کی لوگوں سے لڑائی، عوام سے لڑائی بالکل نہیں، عوام کو پیمپر کرنے کی ضرورت ہے، پیار سے ایک سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے۔ سسٹم میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب سب کی مجبوری ہے کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو بائی پاس دس سسٹم ایکچولی۔ جس طریقے سے کمپیوٹرائز سسٹم اویلیبل ہیں، ڈیجیٹل اکانومی ہوتی جا رہی ہے، سو لیٹس کیپ بٹ پیشنس، لیٹس ناٹ بی ویری ہارش، اور ایک اچھی اور بہتر طریقے سے مل کے بہتر پاکستان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔